یہ جو عام طور پہ کہا جاتا ہے، ہم نے آپ کی زبانی بھی سنا ہے، جب پوچھا جاتا ہے کبھی مسلمان زوال آشنا ہے، عروج و زوال کا قانون از مناسب کا قانون کہا جاتا ہے، بھی قومیں اپنی تعمیر پہ توجہ دیں، علم و اخلاق میں برتری حاصل کریں. تو یہ جو عروج ملا مسلمانوں کو، جو تاریخ آپ نے بتائی، تو اس میں تو علم، اخلاق یا جو دنیاوی معاملات ہیں اس سے تو قوم اسٹیج پر نہیں آئی. تو پھر کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ عروج کے لیے علم اور اخلاق کوئی شرط نہیں ہے، کوئی لازم چیز نہیں ہے؟ البتہ جب عروج مل جائے تو اس کی بقا کے لیے، اس کو قائم رکھنے کے لیے آپ کو علم و اخلاق میں مستحکم ہونا پڑتا ہے، لیکن قومیں دنیا کی اسٹیج پر اس کوئی باقاعدہ قانون کے ذریعے نہیں آتی. دیکھیے، قوموں کے معاملے میں جو عروج و زوال کے قوانین ہیں ان میں تو قوموں ہی کا تجزیہ کیا جائے گا. چنانچہ آپ کے علم میں ہے کہ ٹائن بی نے اپنی اسٹڈی آف ہسٹری میں 25-26 تہذیبوں کا مطالعہ کیا ہے. جی. یعنی قومیں کیسے دنیا کی اسٹیج پر آتی ہیں، ان میں کیا عوامل کام کرتے ہیں، وہ ایک بالکل الگ موضوع ہے. یہاں قوم کے اس طرح عروج پر آنے کا معاملہ ہوا ہی نہیں ہے. یہاں تو اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر کی بعثت کی، اس پیغمبر کی دعوت پر ایک قوم ایمان لائی، اور اس کے بعد خود اس کائنات کے پروردگار نے اپنے فیصلے کا نفاذ کر دیا. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہاں پر بھی ایک قوم کے اندر کیا اوصاف ہیں، کیا خصائص ہیں، وہ کس طرح دنیا کے اسٹیج پر اپنا کردار ادا کر سکتی ہے، وہ دونوں چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں. علم کا مطلب کیا ہے؟ وہ علم جو دوسروں پر آپ کو برتر کر سکے. یعنی ایک علم تو وہ ہے جو اپنی سہولتوں کے لیے اختیار کرتے ہیں، ایک علم وہ ہے کہ جو دوسروں کے لیے برتری کا باعث بنتا ہے. تو اس زمانے میں جو کچھ جنگ و جدال کے معاملات تھے، جس طریقے سے تلواریں بنتی تھیں، نیزے چلائے جاتے تھے، جو مہارتیں ہوتی تھیں، وہ عرب میں کوئی کم نہیں تھی. اہل عرب ظاہر ہے وہی ایمان لائے سب سے پہلے. دوسری چیز ہے اخلاق، کردار، سیرت، علم کی سچی طلب. یہ معلوم ہے کہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، وہ اس معاملے میں دنیا کی ممتاز ترین قوم ہوئے. کبھی محض علوم پر گفتگو کی ہے تو دیکھیے کہ انہوں نے پہلے 100 سال میں کتنے علوم کی بنیادیں رکھ دی. علم کا معاملہ بھی ہے نہیں. اخلاقی لحاظ سے بھی وہ ہمارا بہترین زمانہ ہے. خود رسالت مآب نے فرمایا کہ خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. تو پہلے 300 سال تو ہر لحاظ سے آپ کے ہاں عروج کے ہی سال ہیں. یعنی ان 300 سالوں میں دین بھی، دینی صداقت بھی، دین سے تعلق بھی، دین کا اہتمام بھی، شریعت سے لوگوں کی وابستگی بھی، دینی علوم میں تحقیق بھی، دنیا کے معاملات کو اس نظر سے دیکھنے کا داعیہ بھی جس سے ایک صاحب علم کو دیکھنا چاہیے، سب کچھ آپ کو بہت کمال پر نظر آتا ہے. یعنی ہمارے تمام علوم جتنے ہیں، خواہ وہ زبان سے متعلق ہے، قرآن کے فہم سے متعلق ہے، اسی طرح سے اس وقت کی دنیا کی ضرورتوں سے متعلق ہے. اس زمانے میں شہر آباد کیے ہیں مسلمانوں نے، اس میں ایک تمدن کو وجود بخشا ہے. اس میں اگر آپ صرف ہسپانیہ کی تاریخ پڑھ لیں تو حیرت ہوتی ہے. تو یہ سارے معاملات ہوئے. یعنی یہ نہیں ہے کہ اس میں وہ اسباب جو اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں وہ کار فرما نہیں تھے، تاہم جس پیمانے پر ان کا ظہور ہوا اور جو اس کے نتائج نکلے، اس میں اللہ کی نصرت اور اللہ کے فیصلے کا بڑا غیر معمولی دخل ہے. اس نے خود بتایا ہے قرآن مجید میں کہ میں نے علم بھی دے دیا ہے، حکم بھی دے دیا ہے، نبوت بھی دے دی ہے، وہ ملک عظیم، اور ایک عظیم بادشاہی بھی دے دی.